کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ قوم جس نے دنیا کو علم، سائنس، طب، ریاضی، فلسفہ اور فنون عطا کیے، وہی مسلمان قوم ایک وقت ایسا بھی آیا جب غلامی، جہالت اور مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ یہ کہانی ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی، جب مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی تھی اور انگریز حکومت مکمل طور پر قابض ہو چکی تھی۔ مسلمان شکست خوردہ، پست حال، مایوس اور دنیاوی تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت مدارس تو موجود تھے، لیکن جدید سائنس، ٹیکنالوجی، سیاسی شعور اور انگریزی زبان سے مسلمان تقریباً ناواقف ہو چکے تھے۔ پھر 1857 کا خونی انقلاب آیا، جب ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کی، لیکن انجام شکست اور بربادی تھا۔ انگریزوں نے اس بغاوت کا ذمہ دار خصوصاً مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ مسلمانوں پر روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے، تعلیم کے راستے روک دیے گئے اور پورے بر صغیر میں مسلمان قوم پست حالی، بدنامی اور جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گری۔ ہر طرف خاموشی، بے بسی، مایوسی اور ذہنی غلامی کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسے میں ایک چراغ روشن ہوا۔ ایک مرد درویش نے آواز دی۔ اس نے کہا، اگر ہم نے علم، عقل اور دلیل کو نہ اپنایا تو ہم ہمیشہ غلام رہیں گے۔ اگر ہم نے خود کو نہ بدلا تو ہم دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے۔ اس مرد بیدار کا نام تھا سر سید احمد خان۔ وہ 1817 میں دہلی کے ایک علمی و ادبی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے گھرانے میں مذہب، تصوف، علم اور تہذیب کی فضا تھی۔ سر سید نے جوانی ہی سے قرآن، حدیث، تاریخ، فلسفہ اور جدید علوم کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان پوری طرح سے تنزلی کا شکار ہو چکے تھے، تب سر سید احمد خان نے 2 محاذوں پر کام کیا۔ ایک طرف انہوں نے انگریزوں کو مسلمانوں کی سچائی دکھائی اور دوسری طرف انہوں نے اپنی قوم کو جگانے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ صرف دینی تعلیم کافی نہیں ہے، مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم، سائنس، منطق، انگریزی زبان، فلسفہ اور سیاسی شعور کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تاکہ مغربی علوم کو اردو زبان میں منتقل کیا جا سکے۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا تاکہ مسلمانوں کی اخلاقی و فکری تربیت ہو سکے۔ لیکن ان کا سب سے عظیم کارنامہ 1875 میں سامنے آیا، جب انہوں نے علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہوا۔ یہ ادارہ صرف ایک کالج نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک فکری، تہذیبی اور تعلیمی انقلاب تھا۔ یہاں قرآن، حدیث، اسلامیات کے ساتھ ساتھ سائنس، ریاضی، سیاست، انگریزی، معاشرتی علوم اور فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا۔ سر سید کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمان صرف مسجدوں میں نہیں بلکہ لیبارٹریز، عدالتوں، یونیورسٹیوں اور پارلیمنٹ میں بھی نظر آئیں۔ ان کے بقول قرآن عقل کے خلاف نہیں بلکہ عقل کے ساتھ ہے اور اسلام کا اصل پیغام علم، فکر، تحقیق اور فلاح انسانیت ہے۔ مگر یہ سب کچھ آسان نہ تھا۔ بہت سے علماء اور عوام ان کے خلاف ہو گئے، ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے، انہیں انگریزوں کا ایجنٹ کہا گیا، مگر سر سید نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے فرمایا، میں قوم کے دل و دماغ کو جگانے نکلا ہوں، میں ماضی کی لاشیں اٹھا کر نہیں، حال کی تعمیر اور مستقبل کی روشنی کا خواہاں ہوں۔ ان کی یہ تحریک بعد میں علی گڑھ تحریک کہلائی، جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں تعلیمی بیداری کی لہر دوڑا دی۔ یہی علی گڑھ یونیورسٹی بعد میں ایسے افراد پیدا کرنے کا مرکز بنی جنہوں نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، لیاقت علی خان اور دیگر رہنما اسی فکر سے متاثر ہوئے۔ سر سید احمد خان کی فکر نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ غلامی سے نجات صرف تلوار سے نہیں بلکہ قلم، علم اور تحقیق سے ممکن ہے۔ آج اگر ہم کسی حد تک تعلیم یافتہ ہیں، ہماری یونیورسٹیاں موجود ہیں، ہمارے بچے جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سب سر سید کی جلائی ہوئی اس روشنی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اندھیروں میں جلائی تھی۔ اور یہی وہ چراغ ہے جس کی روشنی کو ہم آج بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل روشنی کا سفر 12 کے ذریعے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم وہ خزانہ ہے جو بڑھتا ہے، بکھرتا ہے اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔
مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم ان کی فکر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف نمبرات اور ڈگریوں کی دوڑ میں لگا کر سر سید کے پیغام کو بھول چکے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے آج بھی علم، تحقیق، اخلاق اور فکری آزادی کو نہ اپنایا تو ہم دوبارہ اسی پستی میں جا گریں گے۔ یاد رکھیں، اندھیرے کتنے بھی گہرے ہوں، ایک چراغ کافی ہوتا ہے۔ سر سید وہ چراغ تھے، ان کی روشنی کو بجھنے نہ دیں، اور اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ امت پھر سے جاگے تو آئیں ہم سب مل کر روشنی کا سفر 12 کو اس مشن کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ صرف ایک چینل نہیں، یہ ایک فکر ہے، ایک پیغام ہے، ایک سفر ہے روشنی کی طرف۔